صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بوبکر عمر عثمان و علی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی، بوبکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بوبکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی، بوبکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خضا و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ ضرور دوستو، آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جو یمن کے بادشاہوں میں سے بادشاہی خاندان کے ایک فرد ہیں، اور جن کے آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امت محمدیہ کا حضرت یوسف کہا کرتے تھے، یعنی خوبصورتی میں بڑے لاجواب تھے، اسی لیے ان کی خوبصورتی کی تعریف اور توصیف اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور خود حضرت عمر نے فرمائی۔ بات یہ ہے کہ اپنے تمام قبیلے کو لیے ہوئے بہت اچھے انداز سے مدینہ منورہ میں آپ آئے، تشریف لائے۔ لانے کے بعد یہ تمام لوگ وہ تھے جو اپنے کاندھوں پر یمنی شالیں ڈالے ہوئے، اور ایک عجیب حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انداز سے کہ اپنے رضائے مبارک بچھا کر استقبال کیا، اور زبان مبارک سے نکلا کہ یعنی اگر کوئی معزز قبیلے کا کوئی شخص تمہارے پاس آ جائے تو اس کی قدر و منزلت کرو، اسی لیے کہ یمن کے بادشاہوں کے خاندان سے یہ شخص یمن سے آئے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آنے کی وجہ، تو کہا کہ اللہ کے نبی ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ شرائط بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک پر آپ ایمان رکھو اور اللہ کا برگزیدہ نبی مجھے مانو، دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ نماز اپنے وقتوں پر پڑھ لیا کرو، اور رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیا کرو، زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکال لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دیا تو حج بیت اللہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وعدہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور تمام صحابہ کرام میں ان کی تعریف اور توصیف فرمائی، اس لیے کہ یہ غزوہ حنین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کسی غزوے میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے جریر بن عبداللہ، یہ بتاؤ کہ تم نے
یعنی اپنے معبودوں کو جو سابقہ میں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم انہیں خاکستر کر دیں گے، انہیں جلا دیں گے، ذل خالصہ جو ان کا تمام بت ہے اس بت خانے کو ہم آگ لگا دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کرنے کے بعد جب آپ یمن گئے تو یمن جانے کے بعد اپنے وہ تمام بت خانے کو، ذل خالصہ کے بت خانے کو تمام آگ لگا دی، اور ابو الارتاد نام کے ایک شخص کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اطلاع دینے کے لیے کہ ہم نے اس بت خانے کو مسمار کر دیا، آگ لگا دی اور ختم کر دیا، اور خارج زدہ اونٹ کی طرح اس کو کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسرور ہوئے، اور ان لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ دعائیں کی بارگاہ رب العزت میں، اور پھر اس انداز سے حضرت جریر کی زندگی شروع ہوئی۔ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو اس وقت جریر یمن ہی میں تھے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہو گئے تو حضرت جریر پھر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بڑی قدر و منزلت کی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق سے بھی انہوں نے اس بات کی گزارش کی کہ ہمارے اپنے قبیلے بجلیہ کے جو لوگ ہیں تمام چیدہ ہر جگہ تمام پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کی تھی، اور یہ گزارش میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ چونکہ عراق اور شام کی جنگیں شروع ہو چکی ہیں، اس معاملے کو ہم بات کریں گے کب اکٹھا کرنا ہے۔ تو حضرت جریر خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ موقع بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے، اور جریر بن عبداللہ البجلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور انہوں نے وہی گزارش کی کہ میرے اپنے قبیلے کے لوگ تمام چیدہ ہر جگہ تمام پھیلے ہوئے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں، ایک جگہ ہو جائیں، تو پھر ہم کسی معرکے کے اندر تمام اپنے قبیلے بجلیہ کو لیے ہوئے ہم جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فوراً بات کو بھاپ گئے، اور انہوں نے تمام احکامات جاری کر دیے گورنروں کو کہ قبیلے بجلیہ کے جتنے لوگ جہاں پر ہیں وہ آئیں اور جریر بن عبداللہ سے اپنا ربط پیدا کریں۔ اور اس کے بعد جریر بن عبداللہ نے اپنے تمام وہ چیدہ قبائل جب اکٹھا ہو گئے، ایک جگہ ہو جائے، تو ان لوگوں کو لیے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پھر آپ آئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ مثنہ بن حارث کی اس وقت تمام مدد کرو۔ چنانچہ ملک شام کی طرف یہ چلے، اور ملک شام کے ان تمام معرکوں میں اپنے تمام قبیلے کے ساتھ تمام شریک رہے، اور بڑی بہادری اور بڑی کامرانی اور بڑی کامیابی کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ رومیوں سے مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا، ایرانیوں سے مقابلہ ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیابیوں سے مسلمانوں کو نوازا۔ البتہ 13 ہجری میں جسر کے ایک مقام پر ابو عبید ثقفی کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، اور انہوں نے بڑی بیجا جرت کرتے ہوئے یہ اقدام کیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان پہنچا، لیکن مثنہ بن حارث نے اس کی تلافی کے لیے، ان کا بدلہ لینے کے لیے مکمل طور پر ایرانیوں پہ اس انداز سے حملہ کیے کہ ایرانی پھر سنبھل نہیں پائے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد قادسیہ کا وہ معرکہ عظیم ہوا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا، اور بے انتہا دولت وہاں ہاتھ آئی۔ تو خمس کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو بھیج دیا گیا۔ پھر وہ مدین کے وہ قصر ابیض جو سفید محل ہے ایران کا، اس کے اوپر مسلمانوں کا نہ صرف قبضہ ہوا بلکہ حضرت سعد نے وہاں نماز جمعہ بھی پڑھائی۔ اس انداز سے وہ تمام کی تمام ایرانی سلطنتوں کو پارا کرنے والی تمام شخصیتوں کے اندر ان کے قدم بقدم چلنے والے قبیلے بجلیہ کے لوگ جریر بن عبداللہ البجلی کی قیادت کے اندر برابر کام کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اس شخص کا سینہ سب سے پہلے تیروں سے تمام شہادت یہ پائیں گے، مثنہ بن حارث کے تعلق سے انہوں نے فرمایا۔ اور پھر حضرت مثنہ بن حارث جب ان کا گھوڑا پھسل گیا اور اس کے بعد ان کے سینے کو تیروں کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد شہادت ہوئی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کی بیوی حضرت سلمہ سے بعد عدت کے آپ نے اپنے عقد میں لایا، اور اس کے بعد یہ تمام معاملہ ہوا۔ حضرت جریر بن عبداللہ گھوڑے پہ مکمل طور پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، کچھ عذر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں آپ نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی میرے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے آپ دعا فرمائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے دعا فرمائی، تو اس کے بعد بہترین شہ سوار ثابت ہوئے، اور اس انداز سے اپنے ملک یمن جایا کرتے اور واپس آیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر ہی کا ذکر خطبے میں
کر رہے تھے، اور کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب اس دروازے سے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو یمن کے بادشاہوں میں کا ایک بادشاہ ہے اور جس کے چہرے سے بادشاہت ٹپکتی ہو۔ اس انداز سے جب حضرت جریر آئے اور اپنے تمام تھیلے سے اپنا حلہ نکالے اور اس کو زیبتن کیے ہوئے جب مسجد میں داخل ہوئے تو سارے لوگ تعجب کی نگاہوں سے حضرت جریر کی طرف جب دیکھنے لگے تو اس وقت لوگوں سے آپ نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذکر کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ ہاں آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کا ایک بہترین شخص اب آپ کے پاس آنے والا ہے۔ یعنی لفظ بہترین کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حضرت جریر کو بہت زیادہ مسرت ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا بہترین شخص مجھے قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جو آپ کے پاس آ جاتے ان کے ساتھ جس انداز کا سلوک ہوتا، اور پھر خصوصاً معزز لوگ جب آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی توجہ ان پر دیتے اور تمام لوگوں سے ان کا احترام کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بھی دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا دور شروع ہوا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت جریر بن عبداللہ اپنے تمام قبیلے کے ساتھ اپنے آپ کو تمام مکمل طور پر تیار کیا اور اس انداز سے آپ رہے۔ حضرت عثمان غنی نے آپ کو ہمدان کا گورنر منتخب کیا، اس لیے کہ آپ کی خوبیوں اور خصوصیتوں سے وہ بھی واقف تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب حضرت علی بن ابی طالب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو حضرت جریر بن عبداللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے اور آپ کے خلافت کے لیے آپ نے بہت زیادہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت معاویہ کے پاس آپ کو اپنا سفیر بنا کر اپنے خط کے ساتھ ان کے پاس بھیجا، اور حضرت جریر بن عبداللہ نے معاویہ بن ابو سفیان کے پاس جب وہ پہنچے ملک شام دمشق میں، اور دمشق پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کی طرف حضرت علی بن ابی طالب کی تحریر لیے ہوئے میں آیا ہوں کہ ملک شام نے اب تک حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اسی لیے میں اس بات کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور مصر اور یہ یمامہ، یہ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت کے اوپر ان لوگوں نے بیعت کر لی، اور اگر یہ حضرت علی بن ابی طالب کی یہ بیعت کے بعد یعنی وہ سیال مادہ اگر آپ کی طرف اگر بہہ نکلے تو پھر تمام کے تمام لوگ غرق ہو جائیں گے۔ مطلب اس کا یہ کہ آپ فوراً ملک شام کے لوگ اور حضرت معاویہ حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت کو مانتے ہوئے اگر بیعت کر لے تو بہت مناسب اور زیادہ بہتر بات ہے۔ حضرت معاویہ اس معاملے کے اندر کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت جریر کو بلا کر کہا آپ اپنے دوست حضرت علی سے یہ کہو کہ ملک شام کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ حضرت معاویہ کی اس بات کو لیے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہا کہ معاویہ کے ارادے برابر نہیں ہیں اور وہ جنگ و جدال کے لیے مستعد اور تیار ہیں اور تمام جنگی کارنامے وہ تمام انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے بیعت سے انکار کیا ہے۔ آپ نے اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب کے سامنے وہ باتیں تمام رکھیں تو اس وقت حسن اتفاق مالک اشتر سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت جریر کے تعلق سے کہ تم نے معاویہ کی فوجوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم حضرت معاویہ کے دستراز بنے ہوئے اور ہم کو ڈرانے کے لیے اس انداز سے تمام بات کر رہے ہو۔ وہ اس انداز سے کیا، اور اگر حضرت علی کی طرف پلٹتے ہوئے کہا کہ اے علی اگر آپ مجھے اجازت دیتے اور میں پہنچتا اور حضرت معاویہ اگر یہ جواب دیتے، خدا کی قسم میں ان کا گلا دبوچ دیتا اور انہیں ختم کر دیتا، میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کرتا۔ حضرت جریر نے کہا کہ اب جائیے، وہ صحیح جو کرنے والے ہیں وہ اب کیجئے۔ تو اس وقت مالک اشتر نے کہا کہ تم نے سارے معاملے کو ستیہ کر رکھا ہے، تم نے سارے معاملے کو بگاڑ دیا ہے، میں اب جا کر کیا کروں؟ اور اس کے بعد پھر حضرت علی بن ابی طالب کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو جریر بن عبداللہ ان جیسے خیالات کے تمام لوگوں کو میں زندان میں ڈال دوں، قید خانے میں قید کر دوں۔ اس انداز سے انہوں نے گفتگو کی تو حضرت جریر بن عبداللہ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی، اور وہاں سے راتوں رات اپنے اہل و عیال کو لیے ہوئے کوفے سے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ خریختہ نام کے ایک مقام پر آپ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد وہیں بودباش اپنے اختیار کی، اور آخری وقتوں میں بھی وہیں پر رہے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ لیکن اس کے بعد وہ مراحل بھی آئے، تمام زمانے کے اتار اور چڑھاؤ آپ کے سامنے آتے رہے، اور اگر
آپ کو اگر کسی قسم کی اگر بدنیتی آپ کے دل میں اگر ہوتی، حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت کو اگر فسخ کر کے وہ حضرت معاویہ کے پاس اگر چلے جاتے تو معاویہ ان کو بہت زیادہ مدارج دیتے، ان کو ان کے درجات کو اور زیادہ بلند کرتے، ان کو بڑے عہدے دیتے. لیکن حضرت جریر سچے دل سے حضرت علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں میں سے تھے، اسی لیے زندگی کے آخری مراحل تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی اقدام حضرت علی بن ابی طالب کے خلاف میں نہیں کیا، بلکہ اتباع علی کے اندر ہی اپنی زندگی کے آخری دن بھی آپ نے گزارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت جریر جس وقت مدینہ منورہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے کچھ دور باہر نکلے. آپ نے دیکھا کہ ایک شہسوار آ رہا ہے اونٹ پر بڑی تیزی کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے ہاں ہی آ رہا ہے. اور جب آنے کے بعد اس نے آپ لوگوں سے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کدھر کے ارادے ہیں؟ تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ آپ منزل مقصود پر ہیں، ہاں بیان کرو کیا کرنا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایمان کی شرط کیا ہے اور ایمان میں کیسے داخل ہو جائے اور مجھے کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسلامی تمام احکامات کے ساتھ ساتھ آپ نے بتلا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھ لیا کرو، اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے دیا تو آپ حج مبارک کر لیا کرو. تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ ہاں میں اس معاملے کے اندر مکمل طور پر پابندی کروں گا. اور اس کے بعد جب وہ اپنے اونٹ کو پلٹایا اور کچھ دور چلا تھا کہ ایک چوہے کے بل کے اندر اس کے اونٹ کا پیر گر گیا، تو اونٹ گر گیا، اونٹ مر گیا، اور اس سر کے بل وہ شخص گرا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے اور حذیفہ بن ایمان سے کہا کہ انہیں لے آؤ، اٹھاؤ. تو چنانچہ یہ دونوں حضرات نے جا کر جب ان کو اٹھایا تو اس وقت تک ان کی روح پرواز ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے تجدید و تکفین کا بندوبست کرو. چنانچہ ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، عطر سے معطر کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی تدفین عمل میں لائے جانے والی تھی. تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ آپ کے لیے بغلی خبر آپ بنا دیں. چنانچہ بغلی خبر یعنی صندوقی خبر کے لیے آپ نے منع فرماتے ہوئے بغلی خبر کے لیے آپ نے کہا، تو بغلی خبر تیار کی گئی. اس انداز سے ان کی تدفین عمل میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ عمل تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا. اب ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہسوار کو جن کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے نبی نے بغلی خبر بنانے کے لیے تو یہ کہا، اور اس کے بعد جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ وہ شخص مر گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دیکھنے لگے. پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جب تم یہ بات مجھے سنا رہے تھے تو میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا، اس کے تعلق سے تم نے سوال نہیں کیا. پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید وہ شخص بھوکا تھا، جبھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ 2 فرشتے جنت کا میوہ ان کے منہ میں تمام ڈال رہے تھے، تو میں نے سمجھ گیا کہ یہ بھوکے تھے اور بھوک ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا. حضرت جریر بن عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ مستعد اور تیار رہتے. حد یہ کہ آپ کے جانوروں کے چلانے والے، گایوں کے چرانے والے نے جب یہ گایوں کو چراتے ہوئے جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک غیر کی گائے آئی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ فوراً اس غیر کی گائے کو اس مندر سے نکال دو، میرے اپنے گائیوں میں سے نکال دو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی غیر گائے کوئی جانور اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی کوئی خرابی اس انداز سے آ جائے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہ صورت شکل کے اندر تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ امت محمدیہ کی حضرت یوسف ہے. اس انداز سے ان کے جب بال سفید ہو گئے تو آپ بالوں کو لال کرنے کے لیے جب حنا کا استعمال کرتے تو ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو شرف اس بات کا بخشتے کہ وہ ملنے کے لیے آ جائے، اور اس کے بعد جب ملتے تو بڑے تبسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے، اور بہت زیادہ دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو مقام اور مرتبہ دیتے ہوئے بات کرتے، اور ان کی عزت و احترام کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اس لیے کہ قبیلہ بجلیہ کے وہ جو لوگ جو شاہی خاندان سے ان کا جو تعلق تھا، اور اس کے بعد ان کے رکھ رکھاؤ، ان کے آنے اور ان کے لباسوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے خوشی کا اظہار فرماتے، وہ تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ تھی. اور آپ اسلام کے لیے ایسے کاربند ہو گئے اور اسلام پر اتنے زیادہ کاربند تھے
کہ کسی قسم کا کوئی معاملہ آپ خلاف اسلام کرنے کرانے کے لیے تمام تیار نہیں تھے، لیکن حسن اتفاق یہ کہ ایمان اس وقت لے آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے، غزوہ احد سے، اور صلح حدیبیہ سے، غزوہ خندق سے اور تمام حنین سے تمام کے تمام فارغ ہو چکے تھے، اس لیے کسی غزوے میں شریک ہونے کا موقع تو نہ ملا، لیکن وہ بت خانوں کو مسمار کرنے کے لیے جو ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان کو بڑے حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے والی شخصیت کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں یہ فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، تو حسن اتفاق ہے کہ حضرت جریر کا ایک پیر اندر اور ایک پیر مسجد میں تھا کہ انہوں وہیں دروازے میں بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو اپنے رضائے مبارک آپ نے بچھا دی، تو اس وقت رضائے مبارک کو لیے ہوئے، چادر کو لیے ہوئے آپ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بچھا کر کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ تو آپ نے چادر کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس قابل کہا کہ میں آپ کی اس چادر کو یعنی اس پر بیٹھ جاؤں اس انداز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بٹھایا تو آپ بیٹھ گئے، اس لیے کہ حکم نبی تھا، اس میں کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اور جب اللہ کے نبی صاحب نے اپنے رضا پھینک دی ان کی طرف اور یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو اس کے بعد انہوں نے احتراماً یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس چادر پہ کیسے بیٹھوں، اس انداز سے انہوں نے عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، بے انتہا پیار، اسلام سے بے انتہا عشق اور اسلام کے اوپر قائم رہنا اور جنگوں میں جہاد کے لیے شریک ہو جانا، اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرنا، اپنے قبیلے کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرنا، ایرانیوں کے تمام تخت و تاج کو تمام تاراج کرنا، یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کا کام رہا ہے، جنہوں نے اسلام کے اندر جنہوں نے بہت بڑے خدمات انجام دی اسلام کے لیے اور بڑی فتوحات کے اندر برابر کے شریک رہے، جن کی تعریف و توصیف حضرت مثنیٰ کیا کرتے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، یہ سارے کے سارے لوگ معترف تھے اس بات کے کہ حضرت جریر بہت زیادہ بہادر اور بہت زیادہ شجاع ہیں، اور اپنے قبیلے کے ساتھ وہ جس وقت شمم شریک ہو گئے تو ان کا قبیلے نے بھی بہت زیادہ نمایاں کارنامے اس جنگ کے میدانوں میں آپ نے بتلائی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ کہ حضرت جریر کا ایمان پختہ اور یمن سے آنے کے بعد اپنے قبیلے کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تو بہت احترام کے ساتھ تذکرہ کرتے، جس سے لوگوں کے دل میں ان کی محبت بہت زیادہ ہو گئی۔ حد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بھی خطبہ دیتے ہوئے بھی آپ نے اس بات کا اشارہ کیا کہ اس وقت یمن کے بادشاہوں کا ایک بادشاہ یہاں پر آنے والا ہے جس کی قدر و منزلت بہر صورت آپ کو کرنی ہے، اور لوگوں نے اسی انداز سے آپ کی طرف متعجب ہو کر جب دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تعلق سے کچھ کہا جو لوگ مجھے میری طرف اس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس وقت عبداللہ نے یہ کہا تھا کہ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ یہاں پر آ گئے۔ اس انداز سے حضرت جریر بن عبداللہ کی زندگی کے یہ واقعات ہیں، اور پھر آپ اس انداز سے اس مقام کے اوپر تنہائی کے اندر آپ چلے گئے۔ خریقہ نام کا جو مقام تھا وہیں پر آپ کی وفات ہوئی اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ جریر بن عبداللہ جن کا تعلق یمن سے تھا، یمن کے بادشاہوں سے تھا، ان کی اپنی زندگی کے یہ واقعات ہیں۔ قبیلے جاشم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بھیجا تو وہاں وہ لوگ یعنی غلطی سے ایسے سجدے میں گر گئے، یعنی بتلانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اس کو مسلمانوں نے سمجھا نہیں بلکہ ان کا قتل عام کیا، ختم کر دیا ان کو۔ جب یہ ختم کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ان کا یہ عمل رہا اور اس کے ساتھ ہمارا یہ عمل رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دیت دے دی جائے، تو چنانچہ ان کی نصف دیت دی گئی، یعنی ایک آدمی کو مرنے کے بعد جو رقم دیا کرتے یا اونٹ دیا کرتے اس کی آدھی دیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو یعنی جتنے لوگوں کو وہاں مارا گیا تھا ان کی دیت اس انداز سے دینے کے لیے آپ نے احکامات فرمائے۔ حضرت جریر کا وہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا اور جس انداز سے آپ کا مقام اور مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، یعنی وہ تاریخ کے اندر مثالی معاملہ ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات کو اگر سماعت فرماتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے، قبیلے والوں کے ساتھ کیا رہا ہے، یعنی اس شخص کے ساتھ کیا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی پذیرائی کی، کیسے ان کی قدر و منزلت کی، کیسے ان کو آگے بڑھایا، اور تمام امت مسلمہ کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر کوئی قوم کا معزز آدمی اگر آپ کے پاس آ جائے تو ان کی قدر و منزلت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کسی مسلمان قوم کا، یہ آپ نے نہیں فرمایا کسی بھی قوم کے کسی شخص کو جو احترام کا ہو، جو قابل احترام ہو اور اپنے قبیلے کے اندر
وہ اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہو تو آپ اس کی قدر و منزلت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشأ رسول ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اس کے تمام اس اقدام کے ساتھ اس کی تمام قوم داخل اسلام ہو جائے، یا اسلام کا کوئی پیغام اس کو ایسا مل جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تمام اسلام کے اندر داخل کر لے، اور اس کی اتباع کے اندر اس کے اپنے قوم کے لوگ اور اس کے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رہی کہ جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت یہ تمام اطلاعیں جب مل گئیں ان لوگوں کو کہ مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد لوگوں کے دل اور دماغ میں جو بات تھی، یعنی وہ سوراخا، وہ شخص جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آنے والا تھا ابرہہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں نہیں دی، اس لیے کہ وہ ارادہ ہبت کر کے آیا ہوا تھا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ تو تمام قبائل کے اندر یہ بات تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آپ کو بھی فتح و کامرانی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ سارے لوگوں کے سامنے یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت پر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان کامیابیوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ و جدال کے مکہ آپ نے فتح فرمایا، خانہ کعبہ پر آپ کا قبضہ ہوا، تو وہ تمام لوگ، وہ قبائل کے لوگ جن کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ یہاں حق و صداقت والا ہی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا وہ وعدہ کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگیں گے، وہ موقع آ گیا، اور اس موقع کے تحت یہ وفود کا سلسلہ یعنی 9 ہجری کے اندر، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد وہ تمام کے تمام وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے، یا خراج دینے کے لیے، یا آپ کی اتباع کرنے کے لیے، یا آپ کی سرداری کو ماننے کے لیے، جب وہ تمام کے تمام لوگ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال چونکہ حج فرض ہونے کے باوجود بھی وہ فرضیت ادا کرنے کے لیے جا نہیں سکے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ وفود جو ہمارے پاس آ جائے کہیں ان کی بے قدری نہ ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طرح امتیاز یہ رہا کہ جو بھی آپ کے پاس قبیلے کے لوگ آ جاتے آپ ان کی قدر و منزلت کرتے، ان کے ساتھ بہت اچھے انداز سے آپ سلوک کرتے۔ حد یہ کہ نجاشی کے پاس سے جب لوگ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی خدمت انجام دینے لگے، جبکہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ خدمت انجام دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بادشاہ کے پاس جو ہماری اپنی قوم کے لوگ سب سے پہلے گئے، جنہوں نے اس کی قدر و منزلت کی، اگر ان کے پاس سے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے ہوں تو میرا اپنا کام یہ بنتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کی۔ اور یہ 9 ہجری کا واقعہ جب جریر بن عبداللہ البجلی جب آئے تو وہ انہی وفود میں سے ایک وفد تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احکامات کے بعد، فتح و کامرانی کے بعد، جب یہ وفود کا سلسلہ، اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے، یعنی تمام کے تمام قبائل کے لوگ آ جاتے، معاہدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، خراج دینے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے، جو ساری کی ساری تمام باتیں تھیں وہ تمام باتیں کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور اپنے آپ کو پیش کرتے کہ ہم کو اپنے حساب میں آپ جگہ دیجئے، ہم کو تمام معارکوں میں شریک ہونے کے لیے اجازت دیجئے، ہم اپنے تمام قبائل کے ساتھ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ کہ جب یہ لوگ واپس جاتے تو حضرت بلال کو حکم دیتے کہ انہیں چاندی ان کو دو، یہ تمام جتنے افراد ہیں ان کو دو، ان کے کھانے پینے کا بہترین طریقے سے انتظام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشنودی کے لیے ان کا انتظام اس انداز سے کرواتے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو، اور اس کے بعد انعام و اکرام سے بعض کو کھجوروں کے ساتھ، بعض کو چاندی کے ساتھ آپ اس انداز سے روانہ کرتے۔ بسا اوقات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بھی ظہور پذیر ہوئے، وہ اس انداز سے کہ 200 آدمیوں کا جب ایک وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ عمر، تمہارے پاس جو کھجور رکھے ہوئے اس وفود کے ساتھ تمام دے دو۔ اس وقت حضرت عمر کو تھوڑا سا تعامل ہوا کہ یعنی کھجور تھوڑے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ہیں، 200 سے زیادہ ہے، تو حضور نے پھر مقرر فرمایا کہ جاؤ عمر ان لوگوں کو دے دو۔ تو حضرت عمر بغیر چون چلا کیے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور ان تمام لوگوں کو ان کے حسب منشا تمام دیتے رہے۔ معجزہ رسول یہ ظہور پذیر ہوا کہ ان 200 آدمیوں کے دینے کے بعد بھی حضرت عمر کے گھر میں اور بہت سارے کھجور بچے رہے۔ حضرت عمر بڑے تعجب کرنے لگے، اور تعجب کی بات اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے عمل کیا تھا، اور یہ خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انداز سے عطا کی تھی۔ تو بزرگوں اور دوستو، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کا جو کام ہے
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنی زندگی کے تمام دن گزارے، اور حضرت علی بن ابی طالب سے محبت کا جو معاملہ تھا اس کے اندر کسی قسم کی کسر کیے بغیر آپ نے ہر قدم پر حضرت علی بن ابی طالب کے وقار اور مرتبے کو قائم رکھتے ہوئے حضرت معاویہ سے جو گفتگو انہوں نے کی، اور یہ صاف طور پر بتلا دیا کہ مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، بصرہ کے لوگ اور کوفے کے لوگ اور یمامہ کے لوگ، مصر کے لوگ تمام کے تمام اتباع کر رہے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت کر چکے، سوائے اہل شام کے۔ بہتر اور مناسب بات یہ ہے معاویہ کہ تم بھی تمام بیعت کر لو حضرت علی بن ابی طالب سے، یہ بات بہت زیادہ بھلی اور بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ لیکن حضرت معاویہ 2-3 دن تک اپنے تمام لوگوں سے مشورے کرتے رہے، اور اس کے بعد حضرت جلیل سے پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے دوست سے یہ کہو کہ اہل شام ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت معاویہ کے سامنے کچھ اور مقام تھا، کچھ اور بات تھی۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے لیا جائے جن لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ تو حضرت علی بن ابی طالب نے بارخواہ ان لوگوں کے تعلق سے کہا، کیا میں حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینا نہیں چاہتا؟ آپ کا یہ کام ہے کہ پہلے میرے ہاتھ کو مضبوط کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کیسے ان سے بدلہ لیتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ انتقام لیتے ہیں۔ لیکن حضرت معاویہ ایک الگ قسم کا ایک ضد کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن جب آخری وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ کاش ابو الحسن سے جو دشمنی میں نے کی اگر وہ دوستی میں بدل جاتی تو بہتر ہوتا۔ اور جنگ و جدال جو ہوا جس کے اندر 80,000 سے زیادہ جنگ صفین میں مسلمان دونوں طرف سے کلمہ کو شہید ہوئے، یہ تمام کے تمام شہید ہونے سے بچ جاتے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو بھی تعصب ہوا کہ کاش میں حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتا تو مسلمانوں کا نہ تو خون بہتا نہ تو اور کچھ معاملہ ہوتا۔ اس انداز سے دونوں کو اس بات کا احساس ہوا، اور آپ جان کر تعجب کریں گے کہ ہر لڑنے والا اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مقابلہ کر رہے ہیں تو حق پر سمجھ کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنگ جمل میں تمام ساتھ دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب میدان کارزار میں بولتے رہے کہ ایک جنگی چال ہے جو قرآن کو ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے، آپ اس کی پرواہ کیے بغیر ان سے مقابلہ کرو۔ لیکن سارے کے سارے لوگ، کوفے کے لوگ اپنے ہتھیار رکھتے ہوئے کہا کہ جب قرآن بیچ میں آ گئی تو ہم کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت معاویہ کی چال تھی، اور حضرت جریر بن عبداللہ نے معاویہ کے دربار میں آپ نے بہت سختی کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب کی اتباع کرنے اور ان کی بیعت کرنے کے لیے حضرت معاویہ کو اور ان کے تمام معاونین کو جو ان کے دربار میں موجود تھے سارے کے سارے لوگوں کو یہ بات انہوں نے سنا دی۔ لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ ہوا دوستو کہ وہ تمام بیعت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، اور جنگ صفین کی شکل اختیار کی گئی۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی حضرت علی بن ابی طالب کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ایسے جذباتی کام کیے، اور مالک اشتر نے ان کے جذبات کو نہ صرف جھنجھوڑا بلکہ ان کو بڑا دکھ پہنچایا۔ تو اس لیے وہ کوفہ چھوڑ کر آپ ایک ایسے مقام پر چلے گئے جہاں زندگی کے آخری دن آپ نے گزارا۔ پروردگار عالم کے حضور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین جو خامیاں، جو غلطیاں ہم میں آ گئی ہیں، یا زمانے کی اونچ نیچ کے ساتھ جو معاملے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، پروردگارہ اس پر رحم فرما۔ اس لیے کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے یہ بات نوٹ کی، آپ نے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان الگ الگ رہیں، اس انداز سے الگ رہیں کہ ایک کی روشنی دوسرے کو نظر نہ آئے۔ لیکن آج کے علماء نے اس بات کی تھوڑی سی توسیع اس انداز سے فرمائی کہ وہ زمانے قدیم کی باتیں تھیں جو ایک کی روشنی دوسرے کو نظر نہ آئے، لیکن اب اس معاملے کے اندر احتیاط برتی جائے تو بہتر ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں غلط ملت ہوتے ہوئے ان کے ساتھ تمام رہنا سہنا اگر ہو جائے تو ہمارے اپنے معاملوں کے اندر بھی نیچ اوچ ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے کہ صحبت کا اثر بہت جلد آدمی قبول کر لیتا ہے، اور یہ صحبت کا اثر خصوصاً بچوں پر پڑتا ہے، تو اس معاملے کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس انداز سے حضرت جریر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات کو لوگوں کے سامنے واضح انداز سے پیش کر دیا۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ثم الرضا
يا ربي